ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں شب برات کے 12 رکعت نفل کا طریقہ۔ اللہ پاک کو یہ نماز بہت پسند ہے اور ہم اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ مومنین کی روحیں شب برات کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں اور ہر روح غمناک بلند آواز سے پکارتی ہے کہ اے میرے گھر والو، اے میری اولاد۔ مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اس رات تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ رکھنے والا، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے: کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے؟ کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے؟ کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو؟ اس رات میں 3 کام کرنے کے ہیں: قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے۔ یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما باہم ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا: اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا معاملہ پیش آیا۔ پوچھا گیا: کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا: ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ مومنین کی روحیں عید کے روز، عاشوراء کے روز اور شب برات کو اپنے گھر آ کر باہر کھڑی رہتی ہیں اور ہر روح غمناک بلند آواز سے ندا کرتی ہے کہ اے میرے گھر والو، اے میری اولاد، اے میرے قرابت دارو، موت کو یاد رکھو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، جب عید یا جمعہ یا عاشوراء کا دن یا شب برات ہوتی ہے، اموات کی روحیں آ کر اپنے گھر کے دروازوں پر کھڑی ہوتی اور کہتی ہیں: ہے کوئی کہ ہمیں یاد کرے، ہے کوئی کہ ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی کہ ہماری غربت کی یاد دلائے۔ میت کے دنیا سے جانے کے بعد 7 دن تک اس کی طرف سے صدقہ کرنا مستحب ہے۔ میت کی طرف سے صدقہ اس کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، اس میں اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس بارے میں صحیح حدیثیں وارد ہیں، خصوصاً پانی صدقہ کرنے کے بارے میں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ میت کو صرف صدقہ اور دعا کا ثواب پہنچتا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ روح شب برات کو اپنے گھر آتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں یا نہیں۔ بے شک مسلمانوں کی روحیں ہر روز و شب جمعہ اپنے گھر آتی ہیں اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر دردناک آواز سے پکارتی ہیں کہ اے میرے گھر والو، اے میرے بچوں، اے میرے عزیزو، ہم پر صدقے سے مہر کرو، ہمیں یاد کرو، بھول نہ جاؤ، ہماری غریبی میں ہم پر ترس کھاؤ۔ ناظرین، اب ہم بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے شب برات کی رات 12 رکعت نوافل کس طرح سے ادا کرنے ہیں۔ شب برات جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بہت ساری نفل نماز پڑھتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ شب برات یہ 12 رکعت نماز نفل آپ ضرور پڑھیے گا۔
اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ اس نماز کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل ہے۔ یہ فرض نمازوں کے بعد نفل نماز میں سب سے افضل نفل نماز ہے۔ یہ آپ شب برات والی رات ضرور ادا کیجیے گا۔ اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات یہ نوافل آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نیت کیسے کریں گے؟ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے؟ مکمل طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جان لیجئے کہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر ہونے سے پہلے تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نے فرض پڑھ لیے تو اس کا وقت شروع ہو گیا۔ اب آپ کبھی بھی کسی بھی رات کے حصے میں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے، اور اس نماز کو ادا کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ اس وقت میں یہ نوافل ادا کیے جائیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھیں گے؟ کوئی خاص صورتیں ہیں ایسا بالکل نہیں ہے۔ ویسے تو اس نماز کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آسان طریقہ آپ کو بتاتے چلیں کہ 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھیں گے آپ، یعنی 2 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیر دیا، پھر 2 رکعت کی نیت کریں گے، پھر سلام پھیریں گے۔ 2 رکعتوں کے بعد اسی طرح ہم نے 12 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور یہ نفل نماز ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کوئی خاص نہیں ہے۔ آپ نماز شروع کریں گے تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں، اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر جو بھی آپ کو سورت آتی ہے، جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ آپ سورت تلاوت کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو سورۃ الکوثر یاد ہے تو آپ یہ سورت پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طرح جو سورۃ اخلاص ہے اس کی بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے یا جو بھی سورت آپ کو آتی ہے وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع سے کھڑے ہوں، 1 رکعت مکمل ہو گئی، سجدہ کر لیا آپ نے، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، رکوع اور سجود قاعدہ، اس کے بعد تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، یعنی جس طرح باقی نوافل پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اور 2 رکعت کر کے پڑھیں گے، یعنی 12 رکعتیں 6 سلام کے ساتھ پڑھیں۔ اور اس نماز کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت دیکھیں، اصل دل کا ارادہ ہے۔ نیت اس طرح کریں گے کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز نفل تہجد کے واسطے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یعنی یہ تہجد کے نوافل ہیں تو تہجد کے نوافل کی نیت کریں گے۔ اگر دل میں ارادہ کر لیں تب بھی بہتر ہے، کوئی حرج نہیں، نیت ہو جائے گی، بالکل درست ہے۔ لیکن اگر زبان سے الفاظ ادا کرنا چاہیں تب بھی کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں، مستحب ہے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا۔ تو اس طریقے سے یہ 12 رکعتیں آپ ادا کریں۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل تہجد کے نوافل ہیں، تو اس لیے اس رات میں ان نوافل کا اہتمام بھی آپ ضرور کیجئے، اور بہتر اور افضل وقت وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ رات کے آخری حصے میں اس نماز کو آپ ادا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شب برات زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے۔ شکریہ۔